سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 26 ہے اور آیت مبارکہ 211 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے پوچھیں ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں، اور جس شخص کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس آیت کے ضمن میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان معجزات سے ایمان لا سکتا تو جتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دکھائے تھے اتنے کسی اور قوم کو نہیں دکھائے، یہاں تک کہ ایک سے بڑھ کر ایک معجزہ تھا، مگر جو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے وہ سب سے اعلیٰ درجے کے تھے، کیونکہ ان کو تخلیق کا معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ ایک مٹی سے پرندہ بھی بنا سکتے تھے، اور کسی مرے ہوئے انسان کو کم بھی اذن اللہ فرماتے تو وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا، اور یہ بڑے حیران کن معجزے تھے۔ تو اس کا اثر کیا ہوا؟ کیا وہ لوگ ایمان لے کر آئے؟ مگر وہ تو اور زیادہ گستاخ ہو گئے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ معجزات کا دکھانا یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی، لیکن ان لوگوں نے اس نعمت کی ناقدری کی تو وہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ اب یہاں یہ بات امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ معجزے نہیں دیے جو کہ سابقہ امتوں کو دیے تھے۔ ہمیں قرآن کا معجزہ دیا گیا ہے، لہٰذا ہم قرآن کے معجزے کی کس طریقے سے ناقدری کر رہے ہیں، بلکہ اس نعمت میں کس طریقے سے تبدیلی کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم میں سے ہر انسان یہ کہے گا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کسی قسم کی تبدیلی کروں، لیکن تبدیلی کس انداز سے ہو رہی ہے کہ یہ کتاب ہدایت للناس تھی کہ کل انسانیت تک اس کتاب کی خوبصورتی کو، اس کی ہدایت کو، اس کے نور کو، اس کے وزڈم کو پھیلانا تھا، لیکن ہم نے اس کتاب کو پہلی بات تو اختلافات کی نظر کر دیا۔ ہر مکتبہ فکر اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن کو کوٹ کرتا ہے اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہوا کہ لوگ اس کتاب سے دور ہونے شروع ہو گئے، بلکہ کٹنے شروع ہو گئے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس کتاب کے اندر بہت کچھ تھا، احکام بھی تھے، عبادات بھی تھے، معاملات بھی تھے، مگر اس کے علاوہ قرآن ایک واعظ تھا، ایک نصیحت تھی، ایک ہدایت کی کتاب تھی جس سے ہمیں کل انسانیت تک پہنچانا تھا۔ تو ظاہری بات ہے اس کو سیکھا جاتا تو پھر آگے دوسروں تک پہنچایا جاتا۔ تو ایک عوام الناس کی غلطی بھی تھی کہ جنہوں نے اس کتاب کو سیکھا ہی نہیں، یا انہوں نے اس کتاب کو اتنی اہمیت ہی نہیں دی، اور خواص کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اس کتاب کو لوگوں تک ویسے پہنچایا ہی نہیں جیسے کہ پہنچانا چاہیے تھا۔ تو گویا کہ اس قرآن کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ کہیں نظر انداز ہو کے رہ گئی۔ اس کے اندر جو واعظ اور ہدایت کا پیغام تھا وہ ہم لوگوں تک صحیح طریقے سے نہ پہنچا سکے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شدید العقاب کا معاملہ ہے کہ یہ سخت عذاب والا معاملہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ زینہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور مسئلہ زینت کہہ لیں یا زینت کے اوپر قرآن کا فلسفہ کہہ لیں وہ کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کیا زینت کا لفظ جو ہے یا یہ معاملہ جو ہے کیا یہ مثبت ہے یا منفی ہے؟ تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے کہ من حرم زینت اللہ، کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کیا ہے، یعنی کہ جن چیزوں کو اللہ پاک نے زینت قرار دیا ہے وہ حرام کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ پاک خود فرماتے ہیں انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، کہ ہم نے آسمان کو ستاروں کے ذریعے زینت دی ہے۔ یہاں پہ زینت کو اللہ پاک نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بڑا مثبت معاملہ ہے، بڑا خوبصورت معاملہ ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں زینہ کا لفظ جو ہے وہ مجہول انداز میں بیان کیا گیا ہے، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں یہ مجہول بیان کیا جاتا ہے تو اس کے اندر منفی تاثر آتا ہے کہ زینت دے دی گئی، کس نے زینت دی یہ نہیں بتایا جا رہا، تو اس کا مطلب ہے کوئی منفی ذریعہ ہے جس سے کسی چیز کو جو ہے وہ زینت دی گئی ہے۔ لہٰذا ایک طرف وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ پاک نے زینت دی ہے اور وہ حلال چیزیں ہیں، اور انہی کے اندر خوبصورتی بھی ہے، نفع بھی ہے، اور وہی چیزیں خوبصورت بھی ہیں۔ مثلاً یہ بیوی، یہ اولاد، یہ مال، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی زینت ہے۔ اگر ایک میاں بیوی کا آپس میں خوبصورت تعلق ہے، زینت والا تعلق ہے، تو دنیا بھی خوبصورت ہو جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اولاد ہے، یہ آخرت کے لیے آپ کا صدقہ جاریہ ہے، اور اسی اولاد کے ذریعے اگر اس کو تربیت دی جائے تو آپ کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہی مال ہے جس کے ذریعے آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، حج عمرہ بھی کرتے ہیں۔ اپنی آخرت کی کتنی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان مال کے ذریعے کما سکتا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ پاک کی بڑی خوبصورت زینت ہے۔
لیکن جب شیطان انسان کو حلال راستوں سے ہٹاتا ہے اور حرام کی طرف لے کر جاتا ہے، مثلاً کہ اس کو اپنی بیوی نہیں اچھی لگتی مگر غیر عورت اچھی لگتی ہے، تو وہی عورت جب بیوی تھی تو حلال زینت تھی، مگر جب وہ غیر ہو گئی تو وہ حرام زینت ہوگی۔ وہ اولادیں جن کی تربیت نہیں کی جاتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا ہے، تو گویا کہ پھر وہ زینت نہیں رہتی ہیں، پھر تو زندگی کا دکھ بن جاتی ہیں۔ وہ مال جو کہ حلال ذرائع سے نہیں کمایا جاتا ہے، پھر وہ مال زینت نہیں ہوتا بلکہ وہ مال وبال بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس ساری بات کا جو لب لباب سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اطاعت کے ساتھ معاملہ ہے تو پھر وہ زینت والا معاملہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہے تو پھر وہ زینت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ کافر کا ذکر کیا گیا کہ کافروں کے لیے جو ہے وہ زینت دے دی گئی ہے۔ یہاں پہ الحیات دنیا کہا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عالم دنیا نہیں کہا گیا۔ عالم دنیا میں اور حیات دنیا میں کیا فرق ہے کہ ایک یہ پورا عالم ہے، لہذا اس میں آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، یہ ایک عالم دنیا ہے۔ اللہ پاک نے اس پورے عالم کو ہر ایک انسان کے لیے ایک جیسا بنایا ہے، لہذا مسلمان بھی اس کو انجوائے کرتا ہے، کافر بھی اس کو انجوائے کرتا ہے۔ جیسے یہ ساری دنیا مسلمان کو نفع دیتی ہے، کافر کو بھی نفع دیتی ہے، مگر حیاتی دنیا جو ہوتی ہے وہ ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، وہ ہر ایک کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ لہٰذا اس پوری دنیا میں ایک میری اپنی ایک حیات ہے، میرے والدین، میرے بچے، میرا گھر، میرا مال، میرا کاروبار، میری صلاحیتیں، میرا اڑوس پڑوس، میرے دوست احباب، میرا خاندان، یہ سب میری حیات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس پورے عالم میں ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ اپنی ایک حیات جی رہا ہے، اپنی ایک زندگی جی رہا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی مختلف ہے۔ لہٰذا عالم دنیا میں تو مسلمان کافر ایک جیسا ہے، مگر حیاتی دنیا میں مسلمان کافر ایک جیسا نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے مگر مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ لہٰذا مومن کو یہاں پہ بہت ساری پابندیاں دیکھنی پڑتی ہیں، حلال حرام کو دیکھنا پڑتا ہے، جائز ناجائز کو دیکھنا پڑتا ہے، مگر کافر کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی حلال حرام کی پابندی نہیں ہے۔ لہٰذا بظاہر وہ آزاد نظر آتا ہے اور مسلمان جو ہے وہ قید نظر آتا ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کافر کے پاس جو زینت، جو آسائشیں دنیا کی ہوتی ہیں، تو اس کے بعد اس کا اگلا ریئیکشن کیا آتا ہے کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب یہ ہر دور کا معاملہ ایسا ہے کہ جو بھی کافر طبقہ، نافرمان طبقہ ہوتا ہے، اس کے پاس مال ہوتا ہے، دنیا ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ ایمان والا جو ہوتا ہے کہ بظاہر وہ ایک سادہ سی زندگی میں ہوتا ہے، ایمان والی زندگی میں ہوتا ہے، تو وہ ان کو بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کی زینت ہی سب کچھ ہوتی ہے اور ان کے پاس دنیا کی زینت میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بے وقوف اور سب سے حقیر لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ کافر لوگ جو ہیں وہ غریب صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے کہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس چھت نہیں ہے رہنے کے لیے، تو گویا کہ ان کے نزدیک ایمان والے کیا تھے؟ وہ بے وقوف لوگ تھے۔ آج کے دور میں اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ایلیٹ طبقہ ہے، مالدار طبقہ ہے، اور وہاں پہ اگر ایک عام سادہ سا مسلمان چلا جاتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ میں کسی اجنبی دنیا میں آ گیا ہوں، اور وہ اس مسلمان کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مولوی بے وقوف ہوتے ہیں، یہ پردے والی عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں، وہ ان کو بیک ورڈ سمجھتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو جو کچھ ماضی میں ہوتا ہے وہ آج بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بہت غور طلب اور بہت اہم نکتہ یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان لوگوں کے اوپر غالب کون رہیں گے؟ جو کہ تقویٰ والے ہوں گے۔ اب پیچھے کہا کہ ایمان والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو یہاں پہ آیت مبارکہ میں ہونا چاہیے تھا کہ ایمان والے ان کے اوپر غالب رہیں گے، مگر ایمان والوں کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ یہاں پہ تقویٰ والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت اہم نکتہ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ مسلمان ان لوگوں کے مذاق سے متاثر ہو جائے، وہ ہو سکتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے انفلوئنس اور ان کے دھوکے میں آ جائے۔ لہٰذا ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو وہ سب کچھ نہیں ہے جو اس ایلیٹ طبقے کے پاس ہے، مالدار لوگوں کے پاس ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو بد نصیب سمجھنا شروع کر دے، یا وہ ان جیسا بننے کی کوشش کرے، اور ان جیسا بننے کی کوشش میں وہ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑ دے، بہت سارے ایسے کام کر لے جو کہ غلط ہوں۔ تو ایمان والا کمزور ہو سکتا ہے، جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے اکثریت اب ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے اعمال کے ساتھ باہر دنیا میں نہیں چل سکتی۔ ہم لوگ اس بات سے جھجکتے ہیں اور شرماتے ہیں کہ ہم نماز کی بات کیسے کریں گے، قرآن کی بات کیسے کریں گے، ہم شادیوں میں ایسے کیسے چلے جائیں گے، ہم پردہ کر کے کیسے چلے جائیں گے۔ تو گویا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سارے سسٹم میں فٹ نہیں ہوتے، تو ہم بہت سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، جو دنیا کرتی ہے ہم وہ کرتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے ہم وہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آیت مبارکہ میں کہا جو تقویٰ والا ہوگا،
جو دنیا میں ان تمام باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے دین پہ بڑے اعتماد کے ساتھ چلنے والا ہوگا، یہ لوگ قیامت کے دن ان لوگوں کے اوپر غالب ہوں گے۔ بہت غور طلب بات ہے، ایمان والا غالب نہیں ہوگا بلکہ تقوی والا غالب ہوگا۔ کیا میرے اندر اتنا کانفیڈنس ہے، کیا میرے اندر اتنا ایمان ہے، اتنا اعتماد ہے کہ میں اپنے دین کے اوپر فخر کرتی ہوں اور اپنے دین کے ایک پورے نظام کے ساتھ میں ہر جگہ جا سکتی ہوں، ہر ایک کے ساتھ بات کر سکتی ہوں؟ بہت غور طلب بات ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں۔ اس کو جملہ اسمیہ کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور جس مضمون کو جملہ اسمیہ کے انداز میں بیان کیا جائے تو اس میں بہت تسلسل پایا جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ مضارع کا صیغہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے رہتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ عمل جو ہے وہ مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے دیتے ہیں، اس کو 5 انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنا دے دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کو دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اب باقی پیچھے کتنا رہ گیا ہے۔ تیسرا معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر دیتے ہیں کہ انسان جہاں سے گمان بھی نہیں کر سکتا وہاں سے اس کو رزق مل جاتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دیتے ہیں تو انسان کا محاسبہ نہیں کرتے کہ کیا یہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو پھر ہم میں سے کوئی انسان ایک پانی کے قطرے کو بھی ڈیزرو نہ کرتا۔ اور پانچواں یہ کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں تو اس دیے ہوئے کو گنا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا انسان صرف کسی ایک نعمت کو سوچ لے کہ میں نے آج تک زندگی میں کتنا پانی پیا ہے تو ہم اسی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں نے آج تک کتنی سانسیں لے لی ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرا دل کتنی مرتبہ اب تک دھڑک چکا ہے اور میرے جسم کو خون جو ہے وہ سپلائی کر چکا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب تک میں نے کتنا اناج جو ہے وہ کھا لیا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ گویا کہ ایک ایک نعمت کو اگر سوچا جائے تو اللہ کسی انسان کو کتنا دیتے ہیں اس کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، جیسے بھی دیا ہے، جس طرح سے بھی دیا ہے، اس کے بدلے میں ہم صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی آپ نے ابھی تک ہمیں زندگی میں دیا وہ محض آپ کا احسان، آپ کا کرم اور آپ کا فضل تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنت میں پہنچنے تک اللہ تعالیٰ اپنا یہ فضل اور کرم ہم پہ جاری رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔